نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، جامعہ کی معلمات اور طالبات، آج کا یہ موقع بہت خوشگوار موقع ہے جس میں ہم آپ کے سامنے دین اور ایمان کی کچھ باتیں پیش کر رہے ہیں. جامعہ کا قیام انسان کو انسان بنانے کے لیے بلکہ مکمل انسان بنانے کے لیے ہوا ہے. یہ جامعہ یا اس طرح کے جتنے بھی جامعات ہیں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری ذات سے جو مقصد جوڑا ہے اس مقصد کو پیش نظر رکھیں، کبھی بھی اس مقصد کو اپنی نگاہ سے دور نہ رکھیں، ہمیشہ اس کی طرف توجہ رہے. یہی وہ چیز ہے جو انسان کو تمام مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے. اگر ہمارا بھی اسی طرح سے کھانا پینا ہو، رہنا سہنا ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو جس طرح سے دیگر مخلوقات کا ہے تو پھر ہمارے اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں رہے گا. تو بنیادی چیز یہی ہے کہ ہم کو اپنے مقصد کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور مقصد کو پیش نظر رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم علم کی طرف توجہ کریں. جب تک گہرا علم نہیں ہوگا، گہری معلومات نہیں ہوں گی، اچھی واقفیت نہیں ہوگی، معرفت اور بصیرت نہیں ہوگی، اس وقت تک مقصد کا ادراک بھی نہیں ہو سکے گا اور نہ اس کے مطابق عمل ہو سکے گا. اسی وجہ سے ہمیں علم کے اندر کمال پیدا کرنا چاہیے. علم کی دو قسمیں ہیں. ایک علم وہ ہے جو فرض عین ہے، ایک علم وہ ہے جو فرض کفایہ ہے. فرض عین وہ علم ہے جو شریعت کا علم ہے، دین کا علم ہے، قرآن و حدیث کا علم ہے. اس علم کو اگر ہم یوں ہی روا روی میں حاصل کرتے ہیں تو ہم صحیح طور پر نہ انسان ہوں گے اور نہ مسلمان ہوں گے. ضرورت ہے کہ ہم شریعت کے علم کو، دین کے علم کو، قرآن کے علم کو اور احادیث شریفہ کے علم کو پوری گہرائی کے ساتھ حاصل کریں، اور اسی کے ذریعے سے ہم اپنے مقصد کو سمجھ سکیں گے اور اسی مقصد کے مطابق عمل کر سکیں گے. اور دوسرا علم وہ ہے جو فرض کفایہ ہے، یہ معاشرے کے کچھ افراد حاصل کر لیں تو پھر دوسروں سے وہ ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. جیسے ڈاکٹری کا علم ہے، یا قانون کا علم ہے، یا زراعت کا علم ہے، تجارت کا علم ہے، دیگر یہ اشیاء ہیں، یہ فرض کفایہ ہیں. لیکن یہ جو تعلیم آپ حاصل کر رہی ہیں اور اس جامعہ کے اندر جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ بنیادی علم ہے جس میں آپ کو کمال ہونا چاہیے. جب تک آپ کو حلال و حرام کا علم نہیں ہوگا، جائز ناجائز کا علم نہیں ہوگا، صحیح اور غلط کا علم نہیں ہوگا، اور درست اور نادرست کا علم نہیں ہوگا، اس وقت تک صحیح طور پر اپنے مقصد کو نہ پہچان سکیں گی اور نہ ہی اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہو سکے گی. تو بنیادی بات ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جامعہ میں آنے کا مقصد کیا ہے. اگر ہم نے یوں ہی ایک سمجھ لیا کہ ایک ادارہ ہے، ایک مدرسہ ہے جس میں تعلیم ہوتی ہے اور پھر لوگ فارغ ہو جاتے ہیں، تو یہ بہت جامعہ کے مقصد سے گہری واقفیت نہیں ہے. جامعہ کا مقصد جیسے میں نے بتایا کہ ایک انسان بنانا، مکمل انسان بنانا، ایسا انسان بنانا کہ وہ اپنی ذات کے لیے بھی مفید ہو اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے. کہا جاتا ہے کہ انسان یا تو متاثر ہوتا ہے یا مؤثر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو قوم بنایا ہے وہ متاثر ہونے والی قوم نہیں بنایا ہے بلکہ مؤثر بنایا ہے کہ ہم جہاں رہیں اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے عقائد کے ذریعے، اپنے عبادات کے ذریعے، اپنے معاملات کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنی سیرت کے ذریعے لوگوں کو متاثر کریں. ہم اگر گھریلو زندگی میں ہیں تو اس میں بھی اپنے اثر کو ڈالیں، اور اگر باہر کسی معاشرے میں ہے ایسی جگہ پر جہاں اس کے ذریعے سے اثر پڑ سکتا ہے، اچھا اثر، تو اس میں بھی اپنے کردار کو ادا کریں. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت ہم سے خوش ہوں گے. یہ ایسا موقع ہے کہ اس میں آپ کو یہ باتیں مختلف ذرائع کے ذریعے سے بتائی جاتی ہیں، لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو جب یہاں بھیجا ہے تو ہمیں ان باتوں کی تذکیر ہوتی رہنی چاہیے.
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد دلاتے رہیے اور یاد دلانے سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یاد رکھنے کی ہے، اللہ کی سب سے عظیم نعمت جو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا۔ چاہتا تو کوئی اور مخلوق بنا دیتا، چاہتا تو ہم کو جانور بنا دیتا، چاہتا ہم کو پرندہ بنا دیتا، چاہتا تو اور کسی شکل میں ہم کو کھڑا کر دیتا، لیکن اللہ رب العزت نے ہم کو انسان بنایا ہے اور اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کو کلمہ کن فیکون سے پیدا کیا، یعنی ہو جا تو ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی محبتوں سے پیدا کیا ہے۔ خلقہ بیدی، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کی محبوبیت اس کے ساتھ شامل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو مسلمان بنایا ہے، اور مسلمان کی بات یہ ایسی ہے کہ جیسے انسان کے پاس لائٹ ہو، انسان کے پاس روشنی ہو، انسان کے پاس چراغ ہو، اور دوسرا انسان وہ ہے جو اندھیرے میں ہو، تو یہ انسان جس کے پاس چراغ ہے وہ اس چراغ کے ذریعے سے راستوں کو بھی معلوم کر لے گا اور ان تمام چیزوں کو بھی معلوم کر لے گا جس کو جاننا چاہتا ہے۔ لیکن جو انسان ایسا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اندھیرے میں ہے، تو اس کو اپنی جسمانی وجود کو بھی باقی رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو مسلمان بنایا ہے، کلمے کی دولت نصیب فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں آیا ہے وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا۔ ایک شخص مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کو نور دیا۔ کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہو اور اس کے پاس کوئی روشنی نہ ہو؟ تو ہمارے پاس اسلام کی روشنی ہے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یعنی حضرت مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک ٹارچ ہوتا ہے اور اس میں سیل لگاتے ہیں، سیل کو نکال لیا جائے پھر انسان بٹن دبائے گا تو کوئی روشنی نہیں آئے گی، لیکن اس پہ سیل لگا دیجئے اور اس میں بیٹری لگا دیجئے اور پھر اس پر بٹن دبائیے تو پھر اس سے روشنی نکلے گی۔ ایسے ہی ہمارے پاس جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ ہے اور دین و ایمان کی ساری باتیں ہیں، تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو روشنی بکھیرتی ہیں اور روشنی کے ذریعے سے خود ہمارے دل کو بھی منور کرتی ہیں اور باہر کی دنیا کو بھی منور کرتی ہیں۔ تو متاثر کرنے کے لیے اور لوگوں کے اندر اثر ڈالنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ ایک روشنی ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تیسرا انعام اللہ رب العزت کا یہ ہے کہ اس نے ہمیں علم کی دولت سے نوازا، اور علم کی دولت وہی ہے جو اللہ رب العزت نے جس کے حاصل کرنے کا آپ کو یہاں بھیجا ہے، تو یہاں کے قیام کو بہت غنیمت جانے۔ اور میں نے کہا کہ یہی علم ہے، بقیہ تمام علم جو ہے وہ فنون ہے، وہ صنعتیں ہیں، وہ حرفتیں ہیں۔ اسی وجہ سے بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ بنیادی طور پر قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، پھر فقہ کا علم ہے، یہ وہ علم ہے۔ بقیہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو شاخیں ہیں اور جو ذیلی چیزیں ہیں اور جو فرعی چیزیں ہیں، لہذا انہی چیزوں پر اپنی پوری توجہ صرف ہونی چاہیے۔ قرآن میں ایسی مہارت ہو کہ کوئی آیت کا کوئی ٹکڑا ہمارے علم سے باہر نہ ہو، حدیث کی کوئی تشریح ہمارے علم سے باہر نہ ہو، ایسے فقہ کی کوئی عبارت ہمارے ذہن سے الگ نہ ہو، بلکہ ہر چیز کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ نہ سمجھ میں آئے تو اسی زمانے میں اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور جب یہاں ہم کمال پیدا کر لیں گے تو پھر ہمارے لیے دوسروں کو بتانا آسان ہوگا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رہے کہ علم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ذات کو فائدہ پہنچائیں، ہم خزانہ جمع کر لیں لیکن کردار میں کچھ اثر نہ پڑے، ہماری سیرت پر اثر کچھ نہ پڑے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری حیثیت پین ڈرائیو کی ہے، ہماری حیثیت سی ڈی کی ہے، ہماری حیثیت فلاپی کی ہے جس کے ذریعے میں جس میں علم بہت ہوتا ہے، ہماری حیثیت کتب خانے کی ہے جس میں علم بہت ہوتا ہے لیکن وہ خود کو فائدہ نہیں پہنچا پاتا، جو ہماری حیثیت کمپیوٹر کی ہے جس کے اندر بہت خزانہ ہوتا ہے لیکن اپنے ذات کو فائدہ نہیں پہنچاتا۔ ایسے ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو ہم علم حاصل کریں اس کے لیے اس کو ہم اپنی زندگی میں منتقل کریں۔ ہم ماشاءاللہ 24 گھنٹے کا پورا سسٹم ہے، پورا نظام ہے، تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عقائد کے سلسلے میں ہم بہت حساس ہوں، کوئی غیر اخلاقی عقیدہ ہمارے ذہن میں آنے نہ پائے۔ دوسرے کی عبادات میں بہت چاق چوبند ہو اور عبادات میں نمازوں میں کوئی سستی نہ ہو، فرائض کو اس طرح ادا کریں جیسے اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں، اس میں کوئی کوتاہی نہ آنے پائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپس میں جو بیہیویئر ہے، معاملات ہیں، برتاؤ ہیں، اس میں بھی ہمارا طرز اور ہمارا برتاؤ ایسا ہو کہ دوسرے لوگ متاثر ہوں، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان مرد اور مسلمان عورت وہی ہے صحیح طور پر کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ ہمارے کردار سے خوشبو آئے، اگر یہ نہیں ہے تو علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ مدرسے بیکار ہیں جن کو قائم کیا گیا اور اتنا خرچ کیا جا رہا ہے۔ بنیادی چیزیں یہ ہے کہ ہمارے کردار میں تبدیلی آئے، کسی کو شکایت کا موقع نہ ملے، نہ انتظامیہ کو، نہ ہمارے والدین کو، نہ ہمارے رشتہ داروں کو، نہ ہمارے کسی فرد کو اور ہمارے خاندان کے کسی آدمی کو شکایت کا موقع نہ ملے۔ اگر شکایت کا موقع مل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے علم کو حاصل نہیں کیا ہے، صرف زبان رٹے ہیں۔ حضرت مولانا
ساتھ صاحب ایک مرتبہ ندوے تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ ایک چیز ہے نقوش اور ایک چیز ہے نفوس۔ نقوش کا مطلب یہ کہ جو کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں وہ نقوش ہیں، وہ ابھری ہوئی تحریریں ہیں، وہ الفاظ ہیں جس کو ہم دہراتے ہیں، لیکن ایک چیز ہے نفوس۔ نفوس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح طور پر ہم منتقل ہوں، ہم اپنے کردار کے ذریعے سے لوگوں میں اثر ڈالیں اور اپنی ذات کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے قریب کریں۔ اسی کو حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں الفاظ چھوڑے ہیں، جہاں کلمات چھوڑے ہیں، جہاں حدیثیں چھوڑی ہیں، جہاں قرآن کی آیتیں چھوڑی ہیں، وہی اسی کے ساتھ ساتھ تقویٰ چھوڑا ہے، خشیت چھوڑی ہے، طہارت چھوڑی ہے، صبر چھوڑا ہے، توکل چھوڑا ہے، صبر اور اسی کے ساتھ ساتھ دیگر صفات چھوڑی ہیں۔ تو یہ صفات بھی منتقل کرنی چاہیے۔ اگر ہم صرف قرآن کا علم حاصل کریں، درس میں پڑھ لیں، الفاظ کو رٹ لیں اور ہمارا کردار اس سے متاثر نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی آدھے حصے کو حاصل کیا، پورے حصے کو نہیں حاصل کیا۔ لہذا میں دونوں کو جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنے علماء مشائخ ہیں، جتنے صحابہ اور صحابیات ہیں، جتنے نیک خواتین ہیں، ان تمام نے دونوں کو جمع کیا ہے، پھر ان کی شخصیت چمکی ہے، پھر ان کے ذریعے سے دنیا میں انقلاب آیا ہے۔ آپ شاید جانتی ہو تاریخ کی ایک بہت بڑی خاتون ہے شجرۃ الدر۔ ہم پہلے سمجھتے تھے کوئی اور ہوں گی، لیکن انہوں نے جو کردار ادا کیا کہ انہوں نے اپنے زمانے میں انقلاب برپا کیا۔ اسی طرح سے اور بھی خواتین ہیں، کن کن کے نام لیے جائیں۔ 43 جلدوں میں خواتین پر کتاب آئی ہے اور ایک ندوی فاضل نے لکھی ہے۔ جانا جا سکتا ہے کہ خواتین نے دنیا میں کیا کیا انقلاب برپا کیا ہے۔ تو اس وجہ سے ضرورت ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی ہمارے اچھے ہوں، معاملات بھی اچھے ہوں، ہماری سیرت بھی اچھی ہو، ہمارا برتاؤ بھی اچھا ہو، تو انشاءاللہ اس کے اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے یہاں آنے کو قبول فرمائیں، جمع ہونے کو قبول فرمائیں۔ چونکہ ہم لوگوں کو نماز ندوے میں پڑھنی ہے عصر کی، اسی وجہ سے وقت کی بہت تنگی ہے، تو اب اجازت چاہتے ہیں، ورنہ اور بھی بات تفصیل سے ہوتی۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللهم انت السلام منك السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ یا اللہ اس جامعہ کو قبول فرما، یا اللہ یہاں کی معلمات اور طالبات کو قبول فرما، یا اللہ انہیں علم راسخ عطا فرما، یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان کو بہترین مبلغہ اور داعیہ بنا، یا اللہ دین کا ترجمان بنا، یا اللہ قرآن کریم کی تفسیر کرنے والی بہترین معلمہ بنا، یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اس اداروں کو قبول فرما، اس کے تمام خدام کو قبول فرما، کارکنان کو قبول فرما، یا اللہ اس کے تمام متعلقین کو قبول فرما، یا اللہ جو حضرات اس کا تعاون کرتے ہیں یا اللہ ان کے تعاون کو بھی قبول فرما، یا اللہ ان کی اعلیٰ اولاد میں برکت عطا فرما، یا اللہ جو نیا کام آج شروع ہو رہا ہے یا اللہ اس کے لیے غیر سے انتظام فرما، یا اللہ جو بھی ہمت و حوصلے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں یا اللہ مزید انہیں توفیق اور مزید انہیں اپنی سعادت نصیب فرما، یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے یہاں آنے کو قبول فرما، کہنے کو قبول فرما، سننے اور سنانے کو قبول فرما اور اپنی رضا نصیب فرما، اور محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم۔ صبر اور اسی کے ساتھ ساتھ دیگر صفات چھوڑی ہیں، تو یہ صفات بھی منتقل کرنی چاہیے۔ اگر ہم صرف قرآن کا علم حاصل کریں، درس میں پڑھ لیں، الفاظ کو رٹ لیں اور ہمارا کردار اس سے متاثر نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی آدھے حصے کو حاصل کیا، پورے حصے کو نہیں حاصل کیا۔ لہذا میں دونوں کو جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنے علماء مشائخ ہیں، جتنے صحابہ اور صحابیات ہیں، جتنے نیک خواتین ہیں، ان تمام نے دونوں کو جمع کیا ہے، پھر ان کی شخصیت چمکی ہے، پھر ان کے ذریعے سے دنیا میں انقلاب آیا ہے۔ آپ شاید جانتی ہو تاریخ کی ایک بہت بڑی خاتون ہے شجرۃ الدر۔ ہم پہلے سمجھتے تھے کوئی اور ہوں گی، لیکن انہوں نے جو کردار ادا کیا کہ انہوں نے اپنے زمانے میں انقلاب برپا کیا۔ اسی طرح سے اور بھی خواتین ہیں، کن کن کے نام لیے جائیں۔ 43 جلدوں میں خواتین پر کتاب آئی ہے اور ایک ندوی فاضل نے لکھی ہے۔ جانا جا سکتا ہے کہ خواتین نے دنیا میں کیا کیا انقلاب برپا کیا ہے۔ تو اس وجہ سے ضرورت ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی ہمارے اچھے ہوں، معاملات بھی اچھے ہوں، ہماری سیرت بھی اچھی ہو، ہمارا برتاؤ بھی اچھا ہو، تو انشاءاللہ اس کے اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے یہاں آنے کو قبول فرمائیں، جمع ہونے کو قبول فرمائیں۔ چونکہ ہم لوگوں کو نماز ندوے میں پڑھنی ہے عصر کی، اسی وجہ سے وقت کی بہت تنگی ہے، تو اب اجازت چاہتے ہیں، ورنہ اور بھی بات تفصیل سے ہوتی۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللهم انت السلام منك السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام اللهم صل على محمد وعلى
آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا اللہ اس جامعہ کو قبول فرما یا اللہ یہاں کی معلمات اور طالبات کو قبول فرما یا اللہ انہیں علم راسخ عطا فرما یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ ان کو بہترین مبلغہ اور داعیہ بنا یا اللہ دین کا ترجمان بنا یا اللہ قرآن کریم کی تفسیر کرنے والی بہترین معلمہ بنا یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اس اداروں کو قبول فرما اس کے تمام خدام کو قبول فرما کارکنان کو قبول فرما یا اللہ اس کے تمام متعلقین کو قبول فرما یا اللہ جو حضرات اس کا تعاون کرتے ہیں یا اللہ ان کے تعاون کو بھی قبول فرما یا اللہ ان کے اعلی اولاد میں برکت عطا فرما یا اللہ جو نیا کام آج شروع ہو رہا ہے یا اللہ اس کے لیے غیر سے انتظام فرما یا اللہ جو بھی ہمت و حوصلے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں یا اللہ مزید انہیں توفیق اور مزید انہیں اپنی سعادت نصیب فرما یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے آنے کو قبول فرما کہنے کو قبول فرما سننے اور سنانے کو قبول فرما اور اپنی رضا نصیب فرما اور محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا